یہ جاننے کے باوجود کہ فلاں شخص یا فلاں رشتہ دار حرام کماتا ہے، اس کے گھر پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر فرض کر لیں وہ والد صاحب ہی ہوں تو، اور اسی طرح اگر بیٹی کے سسرال میں ایسا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حرام قطعی، ایسا کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا کہ جس میں حلال کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، جیسے کوئی شراب بیچتا ہے، صرف شراب بیچتا ہے، جوئے کے اڈے چلاتا ہے، یا خدا نخواستہ زنا کاری وغیرہ کرواتا ہے، تو اس کے تو روزی مطلب اس کے پاس تو پھٹکنا بھی نہیں چاہیے، اور بالکل چاہے وہ ناراض ہو، اس کا سوشل بیک آؤٹ لازم ہوتا ہے، تبھی اس کو اپنی غلطی اور خطا کا احساس ہوگا۔ اگر ہم جا کے وہاں دعوتیں کھائیں گے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا اور چھوڑنے کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ بلکہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے گندے کام کرنے کے باوجود سب اس سے پیار محبت سے مل رہے ہیں، اور وہ اچھا کما بھی رہا ہے، کیونکہ حرام جو ہے وہ بہت آسانی سے آتا ہے، رزق حلال بہت مشکل سے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک آزمائش رکھی ہے، تو پھر ان کا یہ عمل اور ہمارا طرز عمل اس کے لیے ایک دلیل بنے گا، اور دوسرے لوگ بھی ترغیب پا کر وہی عمل اختیار کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس قسم کے لوگوں سے میل جول رکھنا، آزادانہ میل جول، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر دل میں بوجھ رکھے اور دوستانہ رکھنا، یہ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے آخرت میں گرفت کا ضرور سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں مکس ہے، مثال کے طور پر اچھی جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے، لیکن رشوت بھی لیتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، تو اس میں دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں کہ سیلری جو کام کی ہے وہ تو جائز ہے، ہاں اوپر کی آمدنی بھی کر رہا ہے۔ ایسے کے اندر آپ جو اس کے گھر میں دعوت کھاتے ہیں یا جو وہ رزق آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ حلال سے لایا گیا ہے یا اس مشکوک رزق سے لایا گیا ہے، یعنی شک پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں شک ہے وہاں گنجائش نکلتی ہے۔ ایسی صورت میں تو بالکل آپ دعوت وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں جو معظم دینی ہوں، معظم دینی سے مراد ہیں کہ عالم دین ہوں، مفتیان کرام ہوں، یا کوئی باعمل پیر صاحب ہیں، ان کو اجتناب کرنا چاہیے ایسی جگہ جانے سے، کیونکہ اس میں پھر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دیکھو وہ رشوت خور ہے اور یہ حضرت جا کے وہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان اگر کوئی معروف ہو جاتا ہے ان برے کاموں میں تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر معروف نہیں ہے یا بعض اوقات خود دینداروں کو نہیں پتہ ہوتا، ہم لوگ ہزارہ بیانات وغیرہ کرنے جاتے ہیں، کبھی بیٹھ گئے کہیں کسی کے گھر میں لے گئے جی چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، تو ایسی صورت میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شخص کیا کام کرتا ہے کیا نہیں، اور نہ ہمیں تحقیق کرنا کوئی واجب ہوتا ہے ایسی صورت میں، بلکہ بعض صورتوں میں تحقیق کرنا منع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا مشکوک وغیرہ کھانا ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آدمی اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرتا، لیکن اگر پہلے سے معلوم ہے اور شخص معروف بھی ہے تو پھر بالکل معظم دینی کو کافی احتیاط کرنی چاہیے۔ کل یہ کویسچن ہوا تھا کہ جو عورتیں دربار پر منتیں مان لیتی ہیں اور بعد میں بھول جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو ہم آپ کو کل کے پروگرام میں یہی آخر میں ہم نے سمجھایا تھا کہ منت اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے کسی عبادت کے ارتکاب کا ایک وعدہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے تو واجب نہیں ہوتی، لیکن ہم خود اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ جب ہم کسی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی یوں کہہ دے کہ بس اس مہینے کے رمضان کا اعتکاف اللہ کے لیے مجھ پہ لازم ہے، اور اتنی آواز سے کہنا اس میں شرط ہوتا ہے کہ کان سن لیں، تو وہ عبادت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں ایک تو بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان نے اس کو سنا ہو، آپ نے اللہ کے لیے وہ منت مانی ہو۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسی عمل کی منت مان سکتے ہیں کہ جس کی جنس سے کوئی فعل، کوئی عمل آپ پہ فرض یا واجب ہو۔ جیسے نماز فرض ہوتی ہیں تو نفل کی منت مان سکتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے یعنی مال خرچ کرنا، تو مال خرچ کرنے کی منت آپ کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں۔ یہ ہے شرعی منت، اور یہی اکابرین سے ثابت ہے۔ پھر یہ لوگوں نے اس طرح کیا کہ مزارات پہ جا کر اللہ کے لیے ہی، لیکن یوں کر دیا کہ میں صاحب مزار کے یہاں دیگ چڑھا دوں گی، کھانا کھلا دوں گی، فلاں چیز کر دوں گی، یہ عورتوں نے زیادہ اس کو شروع کیا، اور ارادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، لیکن بعض اوقات مخاطب صاحب مزار ہوتے ہیں، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے مزار پر 20 دیگیں چڑھاؤں گی، مثلا کسی عورت نے منت مان لی، تو یہ حقیقتاً آپ اللہ سے وعدہ نہیں کر رہے بلکہ آپ تو اس بزرگ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کو منت عرفی کہتے ہیں کہ آپ کے عرف میں رائج ہو گئی، اس کا شرعی منت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بس یاد رکھیں کہ شرعی منت جو ہے اس کو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے۔ اگر آپ نے غیر مشروط کہی تھی، جیسے بس یوں کہہ دیا اس جمعے کا روزہ مجھ پہ لازم، یا اس جمعے کا اللہ کے لیے روزہ رکھوں گی، تو آپ نے کوئی مشروط تو کیا نہیں، جب جمعہ آئے گا روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے مشروط کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری صحت ہو گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا، اور پھر صحت مل گئی تو 3 روزے رکھنا واجب ہے،
اس میں کبھی آپ ٹائم مقرر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو پوری زندگی وقت ہے، لیکن جتنی جلدی کر لیں بہتر ہے۔ بس یہ شرعی منت تھی، باقی یہ عرفی منتیں جو ہیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ شرعی منت کی طرف آئیں۔ وجہ یہ ہے کہ عرفی منت کی جو احتیاطیں ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، وہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ اور اب یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح لوگ اس طرف چلے گئے ہیں، کوئی چادروں کی منت مانتا ہے، حالانکہ چادر چڑھانا اگرچہ مزارات پہ رائج ہے، لیکن اس سے نہ چڑھانے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یہ فی نفسی کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے، بس یہ ہمارے رائج ہوگی، اب چادروں کی منت مان رہے ہیں لوگ۔ اس طرح بعض جو ہیں وہ تالے لگا کر آ جاتے ہیں، اور یہ مطلب مجاور ہوتے ہیں زیادہ تر جو مزارات پر ہوتے ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے ایک کمائی کے ذریعے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں تالا لگا جائیں، جب یہ کھل جائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا، تو وہ منت اس کی مان لی، تالا باندھنے کی منت، دھاگے باندھ رہے ہیں، اور ذرا آپ کسی درخت کے اوپر بس کہہ دیں کہ یہاں میں نے روشنی دیکھی تھی، پھر دیکھیں وہاں دھاگے بندھے ہوں گے۔ تو یہ لوگ توہم پرستی میں اور دین سے دوری کی وجہ سے جہالتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور پری پلان کر دیے گئے ہیں کیونکہ ہزاروں لوگوں کے کام دھندے اسی سے چل رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنائیں، انہیں نفسیاتی طور پہ مروب و متاثر کریں، انہیں اصل دین سے دور رکھیں اور مولوی کو بدنام کر دیں۔ ہم جیسے علماء کے وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں، حالانکہ ان کو چیلنج ہے، ان کی روحانیت جتنی ان کے پاس رے تک نہیں پہنچے ہوں گے جتنی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے علماء کو عطا فرمائی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگوں کو کہتے ہیں مولوی کے پاس مت جانا، ان کے پاس کیا ہے؟ روحانیت یہاں ہے۔ بابا کو کلمہ پڑھنا آتا نہیں، نماز پڑھنی آتی نہیں، جنابت کے غسل اتارنے کا طریقہ نہیں پتہ، چرس یہ پیتا ہے، بھنگ یہ پیتا ہے، لیکن یہ اللہ سے ملا دے گا آپ۔ اور ہماری سادہ لو عوام بیچاری وہ انہی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، جو سر سے لے کر پیر تک شریعت کے خلاف، آپ کے نبی کے خلاف جا رہا ہے، بلکہ آپ کے نبی کی قائم کردہ حدود اور قیودات کو مولویوں کی حدود اور قیودات کہہ رہا ہے۔ ایک بابا کو میں نے سنا، وہ کہنے لگا کہ یہ جو تم لوگ نماز پڑھتے ہو یہ مولوی کی نماز ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے، حالانکہ یہ نماز تو ہمارے نبی نے سکھائی اور آپ نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، اولیاء کرام نے پڑھی، مجتہدین نے پڑھی، اور یہ مزار پر بیٹھ کر مذاق اڑا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، اس کو حقارت کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو مولوی کی نماز ہے۔ ان کو تو ایمان بھی بچ جائے تو مشکل ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ منت شرعی طور پہ مانیں، عرفی منت کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں بعض اوقات شرک کی طرف انسان حقیقی شرک کی طرف بھی جا سکتا ہے، خطرناک ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے منت عرفی مان لی ہے اور شرائط و قیودات کے ساتھ ہے، یاد رکھیں اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، کرنا چاہیں کر دیں، نہ کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو منت پوری نہیں کی نا بابا ناراض ہو جائے گا، نہیں، وہ بزرگ ناراض نہیں ہوتے، اگر واقعی وہ بزرگ ہیں تو وہ تو خود کہیں گے کہ تم یہاں کے منت کیوں مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ وہ ناراض نہیں ہوتے کہ اگر آپ نے 20 دیگیں نہیں چڑھائیں تو آپ کو بددعا دے کے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب منت مانی کوئی پوری نہیں کی، گھر میں نقصان ہو گیا، فوراً کنیکشن ملائیں گے، دیکھا نا تم نے بابا کو ناراض کر دیا نا، ایسا ہو گیا۔ وہ بھائی یہ بزرگ ایسے ناراض نہیں ہوتے ہیں، یہ کس نے کہا آپ کو کہ ایسے بزرگ ناراض ہو کے حملہ کر دیتے ہیں؟ یہ بالکل غلط چیزیں ہیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ سب سے بیسٹ وے ہے اور سب سے محتاط ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیک لگائی ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن پکڑ کے پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ بعض اوقات اب میں چلیں ادھر کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ لیکن ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے یوں سامنے پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ زمین پہ پھینکا اور نماز شروع کر دی، یہ سخت بے ادبی ہے قرآن عظیم کی، اور اس طرح پاؤں پھیلا کر۔ ہاں اگر آپ نے پاؤں سمیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی تکیے وغیرہ سے ٹیک لگائی ہوئی ہے تو پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مطلقاً ٹیک لگا کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت حیض میں میری گود سے ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو یہ خود عمل نبی کریم سے بھی ثابت ہے، تو بس وہ حیت اپنی اچھی بنا کے رکھنی چاہیے، ایسے نہ ہو کوئی دیکھے تو کہے کہ یار یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، اپنے عرف میں جیسا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اس وقت سن رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کا مال دبا لیا تھا، امانت دبا لی، قرض دبا لیا اور وہ شخص مر گیا، یا وہ نامعلوم تھا، جیسے ہم دکان پہ کوئی چیز خریدتے ہیں، دکاندار نے پیسہ نہیں لیا تو ہم بھاگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس دکاندار کا ایسا کیا تھا، یا وہ کسی اور جگہ چلا گیا ہے اور اس کے وارثوں کا بھی نہیں پتہ، اس شخص کا نہیں پتہ، ان سب کے لیے جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جو آپ نے ایک بددیانتی کا ارادہ کیا، خیانت کا ارادہ کیا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر جتنا آپ کو گمان ہے کہ آپ نے ان کا مال دبایا تھا، اس شخص کے ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔
ہاں اس کے کوئی ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، ورثاء ہیں تو ان کو دیں، اگر نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا اس کو بھی اگر نہیں پتہ تو پھر وہ آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور اگر اس کے وارث وغیرہ پتہ ہیں تو پھر تو انہی کو دینا ہوگا۔ اور صدقہ کرنے کے بعد یہ بھی آپ کو کرنا ہے کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اگر وہ مسلمان تھا تو دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے آپ سے راضی کر دے گا۔ چونکہ